الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ گزشتہ دروس میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ 4 باتوں کا علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے، جس میں سے پہلی بات ہے علم۔ تو شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں علم کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ 4 باتوں کا سیکھنا ہم پر فرض ہے۔ پہلی چیز ہے العلم وهو معرفت اللہ ومعرفت نبیہ ومعرفت دین الاسلام بالادلہ۔ علم یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کی جائے، اللہ کے نبی کی معرفت حاصل کی جائے اور اللہ کے دین کی معرفت حاصل کی جائے دلائل کے ساتھ۔ تو گویا علم کے اندر یہ 3 موٹی موٹی باتوں کا جاننا فرض ہے۔ ایک تو رب کی معرفت ہو، اور ایک نبی کی معرفت ہو، اور ایک اسلام کی معرفت ہو، اور یہ سب دلائل کے ساتھ ہو۔ تو اس میں اللہ کی معرفت کا کیا مفہوم ہے؟ اللہ جو ہمارا پالنے والا ہے، جو ہمارا پروردگار ہے، جو ہم پر ساری نعمتیں نچھاور کرنے والا ہے، جس کی زمین پہ ہم رہتے ہیں، جس کے آسمان کے نیچے ہم رہتے ہیں، جس نے ہمیں وجود بخشا ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں آدم کی اولاد میں سے بنا کر کے پیدا فرمایا ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ رب کون ہے؟ وہ مالک کون ہے؟ یہ پہلی چیز ہے جس کی معرفت ضروری ہے۔ علم کو آپ ایمان سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ اس میں ایمانی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا فرض انسان پر علم ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ آئے گا عمل کا، ہم وہاں بات کریں گے۔ تو جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جس چیز کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، پہلی چیز ہے کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا پروردگار کون ہے، اور ہم اس رب کو کیسے پہچانتے ہیں، کیا دلیل ہے، کیسے ہم جانتے ہیں اپنے رب کو؟ ظاہر بات ہے رب کی نشانیاں ہیں۔ رب کو تو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کی نشانیاں ہیں، اس کی آیات ہیں، آیات کونیہ بھی ہیں اور آیات شرعیہ بھی ہیں۔ قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، اور اس کائنات میں بکھری ہوئی اللہ کی مخلوقات ہیں۔ صبح و شام کا آنا اور جانا ہے، دن اور رات کا آنا اور جانا ہے، پہاڑ اور دریا ہیں، اور اس طرح سے اس کائنات میں بکھری ہوئی ساری مخلوقات یہ اپنے رب کی دلیل ہیں، یہ اپنے رب کی نشانی ہے، رب کی علامت ہے کہ کوئی ان کا پیدا کرنے والا ہے، کوئی انہیں چلا رہا ہے۔ اس سب پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات آئے گی۔ تو اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، جو موت و حیات کا مالک ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہمیں قرآن پاک سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان اس پوری کائنات کو دیکھ کر کے، اس کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر کے حاصل ہوتی ہے کہ جو کچھ ہمیں نعمتیں ملی ہوئی ہیں، حیات کی نعمت ہو، رزق کی نعمت ہو، وجود کی نعمت ہو، اور اس وجود کے اندر کی بے شمار نعمتیں ہیں، ساری نعمتیں اسی اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں۔ جب کوئی بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے تو پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، اور جو بھی اس کے اعلیٰ اوصاف ہیں اور اس کے اچھے اچھے نام ہیں اور جو اس کے کمالات ہیں، ان سب کو بندہ قرآن پاک میں پڑھتا ہے، اور اس طرح سے اپنی رب کی معرفت اسے حاصل ہوتی ہے۔ رب کی معرفت قرآن پاک سے اور دنیا میں اللہ کی بکھری ہوئی نشانیوں سے حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ علم کہ میرا پروردگار اللہ ہے، میرا پیدا کرنے والا ہے، میرا مالک ہے، یہ علم میں سے سب سے پہلا علم ہے، سب سے اعلیٰ علم ہے، سب سے اشرف علم ہے۔ اللہ کی معرفت کے بغیر بقیہ علوم جو آئیں گے، جو اس کے تابع ہیں، اگر بنیاد ہی درست نہیں ہوئی تو کوئی بھی چیز درست نہیں ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے رب کا علم، کہ جس کا علم سب سے اہم ہے اور جس سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے اور جس کا خوف سب سے زیادہ ہونی چاہیے، جس کی محبت اور جس کے خوف کی بنیاد پر اور جس سے امید لگا کر کے ہمیں عبادت اس کی کرنی چاہیے، تو وہ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا سچا معبود ہے۔ اس کی معرفت اور اس کا علم حاصل کرنا ایک بندے پر، ایک انسان پر سب سے پہلا فرض ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد۔